مرض بڑھتا ہے، یعنی جو بھی امراض مرکزور سے تعلق رکھتی ہیں جب وہ آگے بڑھتی ہیں تو عموماً ہاتھوں کا کانپنا ایک طبی نتیجہ ہے ان امراض کا، اور اٹھانے میں کمزوری، ہاتھ ٹرمبل کرنے لگ جاتے ہیں۔ عموماً ہاتھ ٹرمبل کرنے میں ایگریکس کی طرف ذہن جاتا ہے۔ ایگریکس میں ٹرمبلنگ بڑی نمایاں ہے، لیکن وہ ہے نروز کی خرابی کی وجہ سے۔ اس میں آنکھیں بھی یوں ہلتی رہتی ہیں۔ بعض مریضوں کو میں نے دی اور خدا کے فضل سے شفا ہوئی، جن کی آنکھیں ہر وقت یوں جیسے پینڈلم گھر رہا ہے نا، مگر زیادہ تیز رفتاری سے یوں ہوتی رہتی ہیں۔ بچوں کی کچی کچی آنکھیں بڑی تکلیف دہ شکل تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اس سے ایگریکس سے ٹھیک ہوئی۔ لیکن یہ جو مرکری ہے، اس میں عمومی نقاہت کے بڑھ جانے سے کسی مرض نے لمبا عرصے تک جسم پر قبضہ رکھا اور پھر جو کمزوریاں آتی ہیں، ہاتھ اٹھایا نہ جائے، ہاتھ کانپنے لگ جائیں، پیالی چائے کی نہ اٹھائی جائے، ان میں مرکری بھی ایک دوا ہو سکتی ہے اگر باقی علامتیں ملتی ہوں۔ ایک چیز ایسی میں نوٹس میں لکھی ہوئی ہے جو میں نے جس پہ تجربہ کبھی نہیں کیا، کیونکہ کبھی پہلے اس طرف خیال نہیں آیا کہ ایپیلیپسی سے ملتی جلتی بچوں کی بیماریوں میں اور ٹوچنگز میں بھی اور ڈس آرڈرلی موشنز میں بھی یوں ہاتھ یوں ہلنا شروع ہو جائے، ٹانگ میں ایک حرکت آ جائے، اعضاء میں ایک غیر منظم حرکت ہو جائے جس کو کنٹرول نہ ہو بلکہ از خود شروع ہو جائے، اس میں مرکری اچھی دوا بیان کی جاتی ہے۔ ایپیلیپٹک فارم سے مراد ہے ایپیلیپسی اور اس سے ملتی جلتی بیماریوں میں، خواہ ڈاکٹری معنی کے مطابق ایپیلیپسی نہ بھی ہو، لیکن ایپیلیپسی جیسے حالات ظاہر ہوں تو ان میں یہ مفید بتائی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے طور پہ کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا۔ اور بچوں کی ایپیلیپسی کا صرف خاص طور پر ذکر ہے اس میں۔ ایک چیز جو بہت نمایاں ہے مرکری کے مزاج میں، وہ جلد بازی ہے اور صبر کا فقدان۔ بہت تیزی سے چاہتا ہے آدمی کام کا ہونا یا کام کا کرنا، اور اسی لحاظ سے اس کا ٹیمپر بھی ایسا ہی ہے، ایک دم شوٹ کر کے اوپر نکل جائے گا اور پھر ایک دم بیٹھ کے نیچے چلا جائے گا۔ اور جو مرکزی کا مزاج ہے وہ ٹیمپرامنٹ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ جب پاگل پن کا رجحان ہو تو یہ چیز خطرناک بن جاتی ہے، کیونکہ جو امپلس ٹو کل یہ جب مرکزی کے مریضوں میں آئے تو یہ فوراً اٹھتی ہے، اور اگر حادثہ ہو گیا تو پھر بعد میں بے شک پچھتاتا ہے، وہ ٹیمپرامنٹ بدل چکا ہوگا۔ لیکن اس لیے مرکزی کے مریضوں کا بر وقت مرکزی سے علاج ہونا ضروری ہے، پیشتر اس کے کہ علامتیں ذہن کی طرف منتقل ہوں۔ ایسے مریض بعض اچانک خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ امپلس ہے کسی جذبے سے مغلوب ہو کے، تو فوراً چاہتے ہیں کام کرنا۔ کئی لوگ تو کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، دماغی خرابی صرف ہو وہ خودکشی کنٹمپلیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، اور ویسے بعض دفعہ کرتے کرتے کوئی نہیں، لیکن ہر وقت ڈرائیور رہتا ہے۔ یہاں انگلینڈ میں جو میں پڑھا کرتا تھا ہوتی تھیں ایسی خاتون، وہ ہر دفعہ چٹھی لکھ کر چلی جایا کرتی تھیں گھر والوں کے لیے کہ اب السلام علیکم آخری دفعہ ہے اور اس دفعہ میں سچ مچ خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اب دوبارہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ اور پھر وہ احتیاطاً پتہ ضرور دے دیتی تھی کس جگہ کس ریلوے اسٹیشن پر کس جگہ کس گاڑی کے نیچے آنا ہے، تو پھر وہ لوگ جا کے اس کو بیچاری کو بلا کے لے آتے تھے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس رشتوں میں یہ ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس دفعہ تم یہ نہ کرو، اس دفعہ تم ان کو ویسے بتا دو
کہ ہم بہت آپ سے شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں، ہر دفعہ ہم دخل دیتے ہیں، اس دفعہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ تو جہاں بھی آپ جائیں گی ہم بادر نہیں کریں گے۔ تو ریلوے اسٹیشن پہ، ٹیوب اسٹیشن پہ بیٹھی بیچاری بڑا انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، تو آخر واپس آپ ہی گھر آ گئی۔ وہ دماغی خرابی ہے، لیکن اگر مرکری کا کیس ہوتا تو اس نے گاڑی کے نیچے آ جانا تھا پہنچنے سے پہلے ہی، کیونکہ اس میں جلد بازی ہے اور تیزی ہے۔